تیسرے نمبر پہ اللہ کہتے ہیں کہ جو موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، دیکھو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب و کتاب، ہمارے عمل کا حساب و کتاب نہیں ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ دنیا میں تھوڑی انصاف ملتا ہے بھائی، کسی کو پورا انصاف ملتا ہے دنیا میں؟ یہاں دنیا میں 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں، لیکن وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور جو بے گناہ ہے وہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے۔ تو صبح شام ہر دنیا کے ملک میں جج کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو گواہوں پہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب گواہوں نے غلط گواہی دے دی، وہ لٹکا دے گا بندے کو، جج کا بھی قصور نہیں ہوتا۔ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں کافر یہی کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم، اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر کا خیال ہے، فویل للذین کفروا من النار، جو آخرت کے منکر ہیں ان کا یہ خیال بہت برا ہے، میں آخرت میں ان سے اس کا حساب و کتاب لوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جرم، آخرت کا انکار، کہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے اس پہ؟ بھائی چلو اللہ کے وجود کا کوئی انکار کر دے غصہ بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے غصہ بنتا ہے، لیکن آخرت کا انکار کرنے پہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ فنا ہو کے ختم فنش۔ تو پھر سوال ہے اللہ تو نے بنائی کیوں تھی؟ دنیا میں جو بے مقصد کام کرتا ہے وہ برا کہلاتا ہے، جو با مقصد کام کرتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میں نے اس کائنات کو بنایا اور بے مقصد بنایا اور انسان کو ویسے ہی بنا دیا تو یہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں ویسے ہی ایویں میں کام کر رہا ہوں۔ تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ایویں۔ آپ نے کوئی بڑی زبردست عمارت بنائی اور بڑی زبردست مشین بنائی، بہت زبردست آپ کے کلاکاری تھی، وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کیا بلڈنگ بنائی ہے آپ نے۔ اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ ارشاد بھائی نے نئی فیکٹری بنا لی، فرض کر لو، لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے کیوں بنائی؟ ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں ایویں ویسے ہی بنا دی۔ آپ بولو گے یار یہ ویسے ہی کیا ہو گیا، اتنا اس میں سریا لگا، بجری لگی اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں بھائی کیا زبردست فیکٹری بنائی، کیا زبردست بلڈنگ بنائی، مقصد کیا کہنا توڑ تاڑ کے برابر کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ ایویں بنا دی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ بنی اس کائنات کو انسان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، پھر یہ بنی کس کے لیے؟ شیر لومڑی کے لیے بنی، ان کو کیا پتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کس اصولوں پہ چلتی ہے اور یہ وہ تو اپنی زندگی گزار کے مر کے ختم۔ اس سوال کا جواب بھی دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود بنے ہوئے ہیں، بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی بتاتی ہے کہ میں کیوں بنی ہوں۔ آپ جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو، فرانس کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو، یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھ رہے ہو ہم کیوں بنے ہیں، وہ تھوڑی بتائیں گے، وہ تو خود بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ گاڑی کوئی بنتی ہے، کوئی کمپنی نئی گاڑی بناتی ہے، آپ گاڑی سے پوچھتے ہو کہ میں تم کیوں بنی ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بنانے والی کمپنی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیوں بنی ہے، وہ بتائیں گے یہ سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے یا بندے بٹھانے کے لیے۔ پاکستان میں اگر سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو بندے بیٹھیں گے اس میں، اگر بندے لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو سامان رکھا جائے گا اس میں، کیونکہ وہاں ہم نے جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا اس میں بندوں کو بارات میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ٹرکوں میں باراتیں جا رہی ہیں، اور جو پیسنجر والی گاڑیاں ہیں اس میں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے وہاں۔ لیکن اصولی طور پر جب کسی مشین کو بنایا جاتا ہے تو مشین تو خود بنی ہوئی ہے، مشین سے نہیں پوچھا جاتا آپ کو کیوں بنایا گیا، بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس سوال کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ جس نے بنایا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وہ بتاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب میں نے بنایا انسانوں کے لیے۔ تو ساری کائنات کا مقصد تو پتہ چل گیا کس کے لیے بنی ہے بھائی، انسان کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے، اما شاکرن و اما کفورا۔ یہ ماں کے پیٹ میں تھا، نہ سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سمجھنے کی طاقت، پانی کے قطرے سے میں نے انسان کو بنایا،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ایک ایسے پانی سے بنایا جس میں نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سونگنے کی، نہ سوچنے کی، نہ سمجھنے کی، 9 مہینے کے اندر تیار کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور اس کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ بنا دیے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ جو یاد رکھے گا اور اس کے حکم کو فالو کرے گا وہ شاکرن، شکر گزار کہلائے گا، اور جو بھول جائے گا وہ اللہ کی اصطلاح میں ناشکرا کہلائے گا۔ انسانوں کا ناشکرا نہیں، اللہ کا ناشکرا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو اچھا عمل کر کے آئے، مجھے یاد رکھ کے آئے، وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جو برا عمل کر کے جائے، میرا انکار کر کے جائے، وہ بھی مٹی ہو کے ختم۔ فرمایا کہ کیف تحکمون ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو جو آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا، ظالم اور مظلوم کوئی انتقام نہیں۔ تو یہ الزام کس پر ہے بھائی؟ اللہ پر ہے، اس لیے اللہ نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہو رہی نا؟